بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جس ورکشاپ میں حاضر ہیں اس کا مین ٹائٹل کیا ہے؟ سول تھراپی۔ تو عبد الرحمن صاحب بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جب سول تھراپی ہم کہتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ صحیح۔ تو یعنی جس طرح انسانی باڈی کی تھراپی ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے، تو اسی طرح روح کی بھی ایکسرسائز ہونی چاہیے۔ تو روح کا تعلق دل سے بڑا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ تزکیہ نفس، طہارت قلب، اصلاح قلب ہے۔ تو انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں جو دل ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، میڈیکلی بھی روحانی بھی۔ میڈیکلی طور پہ انسان دل کا بیمار ہو جائے، صاحب دل ہو جائے ہیں، مریض دل ہو جائے تو پھر بڑا خطرناک وہ سمجھتا ہے یہ مرض، اور اس پہ خرچہ بھی بڑا آتا ہے علاج معالجے پہ۔ اسی طرح روحانی طور پہ بھی اگر دل بیمار ہو جائے تو انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دل کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے، اور دلوں کی اصلاح کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جائے دلوں کی اصلاح کے لیے۔ حدیث میں ہے نا کہ دل رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان، جس طرف چاہے اللہ پھیر دے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ وہ اعلیٰ کمالات، درجات پر فائز ہے، آپ کی ذات پر تقویٰ، للہیت آخری درجے میں، اس کے باوجود وہ دعا مانگتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ بڑی جامع دعا ہے، بطور وظیفہ اس کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسری دعا، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اس دعا کا جو پہلا جملہ ہے وہ دلوں کی اصلاح سے متعلق، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک صاف کر دے۔ اور تیسری دعا اپنے فرماتے تھے، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، قلب سلیم جو اللہ کی محبت سے سرشار ہو، اللہ کے ذکر سے معمور ہو، اور اس میں اللہ رب العزت کی محبت کے انوار و تجلیات ٹپک رہے ہوں، یہ قلب سلیم ہے۔ اور قلب سلیم کے حصول کے لیے مختلف وسائل ہیں، ذرائع ہیں۔ یہ پروگرام بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ تو بہترین جو وسیلہ ہے
جو ہر ایک کی اپروچ میں آ سکتا ہے، وہ ہے ذکر الہی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اللہ کی یاد دل کو زندہ رکھتی ہے۔ وہ انسان جس کا دل یاد اللہ سے آباد ہے وہ زندہ ہے، اور جس کا دل یاد اللہ سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔ اللہ کی یاد دلوں میں بسانے کے مختلف ذرائع ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا اہم جو میں نے اشارہ کیا، ذکر الہی، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، درود شریف کا اہتمام ہے، اور مراقبہ کرنا۔ مراقبہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے شب و روز میں سے کچھ وقت اللہ کے اسماء حسنی، اللہ کی صفات پہ غور و فکر کرے، اللہ کے بارے معلومات حاصل کرے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، اور دیکھے کہ میں ایمان کے کس لیول پہ ہوں۔ تو اس سے اصلاح کے دروازے کھلتے ہیں۔ نماز بھی ذکر الہی کی ایک مکمل پکچر ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے خوش قسمت ہیں، اور جو کمی کوتاہی کر رہے ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ جس بندہ مسلمان کی زندگی میں 5 اوقات کی نماز کا تصور نہیں، تو سمجھیں کہ اس کا دل مردہ ہے یا موت کے قریب ہے۔ تو یہ دل اگر صحیح سلیم ہے تو سارا جسم صحیح رہے گا۔ اگر اس میں خرابی، فساد آ گیا، شکوک و شبہات کا، شرکیات کا، خرافات کا، بدعات کا، تو پھر اس کا اثر انسان کے جسم پہ آئے گا۔ تو ہمیشہ دلوں کی اصلاح کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اور بالخصوص جو اذکار ہیں صبح و شام کے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، نمازوں کے بعد اذکار جو ہیں پڑھنا مسنون ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ اور شاباش، اور کیا؟ ہاں جی، اور معوذات ہیں، کل شریف جسے کم کہتے ہیں۔ شاباش، اللہم انی علی ذکرک، او ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جو بھی دعائیں یاد ہیں وہ پڑھنی چاہیے، اور جو یاد نہیں ہیں انسان اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے۔ تو بطور وظیفہ 2-3 باتیں آپ کو بتا دوں کہ اس کا ہماری روح سے بڑا تعلق ہے، روح کی ڈیولپمنٹ، اس کی فزیو تھراپی، اس کی مشق، پریکٹس، یہ ہوگی ذکر الہی سے۔ اور ذکر اتنی آسان اور میسر ہر ایک کی اپروچ میں عبادت ہے کہ شاید کوئی اور عبادت ہو۔ 24 گھنٹوں میں کسی وقت بھی آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ ذکر الہی کا معنی کیا؟ اللہ کو یاد کرنا، زبان سے، فکر و نظر سے، اور اپنے دل سے، عمل سے۔ ذکر الہی انسان کو دنیا کے کاموں کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ آپ دنیاوی امور میں بزی ہیں، اس میں بھی اگر آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہ بھی ذکر الہی ہے۔ اللہ کی عظمت، اس کی جلالت کو دلوں میں بسانا، یہ ہے ذکر الہی۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کھانا پینا کر رہے ہیں، سونا جاگنے کا عمل ہے، اور
زوجین کے تعلقات کا عمل ہے، ہر حالت میں ذکر الہی کی شکلیں موجود ہیں۔ اور ایک حدیث کی روشنی میں شیطان انسان کے پیچھے ایسے لگا ہوا ہے جیسے کسی مجرم کے سامنے پولیس لگتی ہے، پکڑنے والے لگتے ہیں۔ وہ بھاگتا ہے، در بدر پھرتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کوئی اسے فصیل حویلی مل جائے جس میں وہ پناہ لے۔ تو ایسا انسان جب کسی پناہ گاہ میں آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے نا۔ تو اسی طرح شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو ورغلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ تو جب انسان ذکر الہی میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، تو وہ ایک بہت محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے۔ حصن المسلم جو دعاؤں کی کتاب ہے نا، بڑی مشہور ہے، اس کا نام بھی یہی ہے نا، مسلمان کا قلعہ، یا قلعہ کہہ لیں آپ، بعض لوگ قلعہ کہتے ہیں، قلعہ یہ زیادہ فصیح ہے۔ تو گویا کہ یہ ذکر کرنے سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، شیطانی وسوسوں سے اور اس کے جو ہتھ کنڈے ہیں اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد تسبیحات پڑھیں ہیں، معوذات پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھے ذکر کرنے کا ایک اضافی فائدہ یہ ہے کہ آپ کے حق میں فرشتے دعائیں کریں گے، اللہم اغفر لہ وارحم۔ بڑی جامع عظمت ہے یہ۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور اسی جگہ بیٹھا ذکر الہی میں مشغول ہے، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا، فرشتے ان کے حق میں دعائیں خیر کر رہے ہیں۔ آپ بھی تو کر رہے ہیں نا جو کرنی ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ تو فرشتوں کی دعا کی قبولیت میں کوئی ہے اشکال یا کوئی شک؟ تو یہ فرشتوں کی دعا لینی چاہیے، اور جو 12 رکھتے ہیں نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جسے ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح نماز عصر سے پہلے 4 رکعتیں، اس کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی 4 قبل العصر، اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی۔ عصر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، اگر چند منٹ پہلے آ جائیں، 4 رکعتیں پڑھ لیں مختصراً، تو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مصداق بن جائیں گے، مستحق بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں۔ تو یہ اعمال روح کو ترقی دیتے ہیں، روح کی پریکٹس مشق کے لیے ناگزیر ہے۔ 5 اوقات کی جو ہم اذان سنتے ہیں اس کا جواب دینا چاہیے، اس کے بعد کی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اذان دن میں 1 یا 2 دفعہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ 5 اوقات کی اذانیں کیوں ہیں؟ تذکیر، نصیحت، یاد دہانی، انسان اللہ کو بھول نہ جائے۔ تو اللہ کو جس قدر ہم یاد کریں گے اسی قدر روح میں ترقی ہوگی، تزکیہ نفس حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب آئے جائیں، انہوں نے دلوں کی اقسام کو ذکر کیا ہے 287 پہ۔ جی آپ سوال کرنا۔ جی پوچھنا چاہ رہا تھا جتنے بھی آپ نے اذکار بتائے ہیں، جی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تسبیح ہاتھ میں اٹھائی ہوتی ہے، جی یا کاؤنٹر ایسے انگلی پہ چڑھایا ہوتا ہے، جی اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں چلتے پھرتے وہ اس کو کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں، تو یہ کیسا فیل ہے؟ مطلب ریکمینڈڈ ہے، ناٹ ریکمینڈڈ؟ اور پھر ایک اور گروہ نے اپنا مقصد ذکر الہی بنایا ہوتا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کوئی اور شکل ہے شاید، لیکن وہ بھی اپنے پیروکار کو کہتے ہیں آپ 100 دفعہ تو کچھ بھی پڑھ لیں، یا خاص اذکار بس آپ یہ کرتے رہیں دن بھر۔
تو یہ کیا شکل فرق کیوں ہے اور اس سے بچنا چاہیے یا اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتا دیں. سب سے معتبر اور مقبول عبادت، ذکر الہی بھی عبادت ہے، وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق ہے. جن اذکار کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی دفعہ پڑھو، ان اوقات میں پڑھو، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. باقی رہا طریقہ، تو احادیث کی روشنی میں ہاتھ کے پوروں پہ نہ شمار ہونا چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح. ہاں اگر انسان بھول جاتا ہے تو اگر وہ تسبیح کا استعمال کرتے کوئی حرج نہیں، لیکن ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے. باقی جو ہے بعض علماء بتاتے ہیں کہ یہ 41 دفعہ پڑھو، 40 دفعہ پڑھو، تو وہ اپنے تجربات کا، آپ کہہ لیں کہ مشاہدے کا رزلٹ بتاتے ہیں، کوئی حدیث قرآن میں وہ نہیں ہوتے. اچھا، بعض اوقات مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایسے وظائف ہیں، کہتے ہیں کہ جی 1000 دفعہ پڑھو، 1,00,000 دفعہ پڑھو، اور اس وقت پڑھو، 41 دن پڑھو. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ واقعتاً مفید ہوتے، نافع ہوتے، تو اللہ کے رسول ہمیں بتاتے. شریعت میں تو آسانی ہے، یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں کی اتنی تعداد میں پڑھنے میں اور ایسے انداز میں جس میں تکلف ہے، تو ہم وہ کیوں کریں؟ تو بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو سنت کو فالو اپ کرنے میں آسانی ہے، عافیت ہے، اور وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. تو یہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. باقی جو یعنی لوگ پوچھتے ہیں، اور میں نے 1-2 دفعہ وظیفے کیے لمبے سے، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، یار جو صبح و شام کے اذکار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، تو اس طرف آپ کی توجہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس بات کو ہمیں سنت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. بارک اللہ فیک. تو دل کی جو 4 اقسام ہیں وہ پڑھ لیں ذرا، صفحہ نمبر 287 پہ. یہ فین بند ہو گیا، بجلی کی بند ہے؟ ہاں تھوڑا سا نا فین چلا دیں گے، گرمی محسوس ہونے لگی. ہاں جی جی. دل پر گناہ کے اثرات. اب جو معاصی و گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے حکومتیں و سزائیں مقرر فرمائی ہیں ان پر غور کرو اور عقوبات کے اسباب پر پوری طرح نظر ڈالو، اور پھر ان چیزوں کے پیش نظر اپنے آپ کو ترک معاصی کی طرف بڑھاؤ. میں یہاں صرف چند چیزوں کی طرف تمہیں توجہ دلاتا ہوں. اگر کسی عاقل دانش مند نے ان میں سے صرف چند چیزوں کو بھی سمجھ لیا تو یہ اس کے لیے بہت کافی بات ہے. اول یہ کہ معاصی و گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں اور کانوں پر محرومی کی مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، دلوں پر عمر لگ جاتے ہیں، قلوب مختلف قسم کے بوجھل پردوں میں دب جاتے ہیں، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دل اور آنکھیں مخلوق و معکوس ہو جاتی ہیں. معاصی و گناہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور پروردگار عالم کی ذکر سے قلب کو غافل کر دیتے ہیں. گناہ بندے کو خود اپنی جان سے بھی غافل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ گناہگار کے قلب کی تصویروں سے مائل طلب کر دیتا ہے. گناہ سینوں کو تنگ و تاریک کر دیتے ہیں، قلوب کو حق سے بھٹکا دیتے ہیں، دلوں پر مختلف قسم کے امراض قابو پا لیتے ہیں، دلوں کو غلط راہ پر لگا دیتے ہیں اور دل ہمیشہ کے لیے معقول. آگے قلوب کی اقسام، نیکسٹ پیج پہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں. قلوب 4 قسم کے ہیں. قلب اجرد بیدار جس کے اندر چراغ کی روشنی چمکتی ہے، یہ مومن کا قلب ہے. قلب اغلب جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ کافر کا دل ہے. قلب منقوص و سرنگو، یہ منافق کا دل ہے.
وہ قلب جس میں ایمان و نفاق ہر دو کے مادے ہوتے ہیں اور ہر مادہ اپنی اپنی جانب کھینچتا ہے اور انسان اسی کا ہو جاتا ہے جو دونوں میں سے یعنی کشمکش رہتی حق اور باطل کی. جی. گناہوں کی وجہ سے انسان کو طاعات الہی اور عبادت خداوندی سے نفرت ہو جاتی ہے اور طاعات و عبادات سے انسان دور بھاگنے لگتا ہے. جی اس لیے کہا گیا کہ گناہوں کی موجودگی میں بندگی یہ خدا نہیں چھوڑنی چاہیے، انسان اس میں بھی لگا رہے اطاعت. یعنی یہ نہ سوچے کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، ذکر بھی کر رہا ہوں، گناہ بھی مجھ سے ہو رہا ہے تو باقی میں نماز کو بھی چھوڑ دوں، ذکر الہی کو بھی چھوڑ دوں، وہ تو اور دلدل میں پھنس جائے گا نا. جی. گناہ قلب کو بہرا کر دیتے ہیں اور وہ حق بات سننا گوارا نہیں کرتا، گونگا بنا دیتا ہے، زبان سے حق بات نکل نہیں سکتی، اندھا بنا دیتا ہے، حق بات دیکھ نہیں سکتا. قلب اور حق کے درمیان کا اعتبار سماعت، بینائی اور کلام کے درمیان وہ بعد یعنی فاصلہ ہو جاتا ہے جو پہلے کو آواز سے، اندھے کو رنگ سے اور گونگے کو بات چیت کرنے کے بعد ہوتا ہے. جی استغفر اللہ. جی. ہمارے اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حقیقتاً بہرا، گونگا، اندھا ہونا قلب سے تعلق رکھتا ہے. جوارے کا بہرا گونگا ہونا بالقلب و بالطبع ہے. چنانچہ قرآن حکیم کے اندر ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. چلیں اب یہ بس کافی ہے دلوں کے بارے. قلب سلیم، قلب ضعیف، قلب مریض، قلب صحیح، اس حوالے سے بھی بعض اہل علم نے تقسیمات کی ہیں، تو اللہ سے قلب سلیم کا سوال کرنا چاہیے. اب آ جائیں پیج نمبر 328 پہ اور 332 تک. جی ابھی آپ وہ سوال کچھ کر رہے تھے نا، بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ سن لیں کہ غیر اللہ کی محبت کے نقصانات، اس میں ایک شرک ہے. اللہ معاف فرمائے، انسان عشق کی مرض میں اس قدر نکل جاتا ہے کہ عقیدہ توحید، ایمان بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کی حقیقت کیا ہے. تو جی اس مقدمے اور تنقید کے بعد مذکور سوال کا جواب آسانی سے ہماری سمجھ میں آ جائے گا. اب ہم خدائے وحدہ لا شریک کی ذات سے راہ ثواب کی امداد چاہتے ہوئے جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. شرک کی حقیقت یہ ہے کہ خالق کو مخلوق کے مشابہ بتانا جائے. تشبیہ در حقیقت اسی کا نام ہے. صفات کمال جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ذات الہی کے لیے بیان کی ہیں، ان کو ذات الہی کے لیے ثابت کرنے کا نام تشبیہ نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کے قلوب اللہ نے مسخ کر دی ہیں اور جن کی بصیرت کی آنکھیں اندھی کر دی گئی ہیں، وہ اس حقیقت کو بالکل معکوس کر دیتے ہیں. اصل حقیقت کو دوسرا جامع پہنا کر یکسر صورت کی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں اور اصل توحید کو تشبیہ سے تعبیر کرتے ہیں اور تشبیہ کو تعلیم مطلق کہتے ہیں. بس مشرک وہ ہے جو خالق کی خصوصیات الوہیت میں کسی مخلوق کو اس کے مشابہ کرتا ہے. خصوصیات الہیہ، اللہ رب العزت کی جو خصوصیات ہیں، جو اس کے اسماء حسنہ ہیں، صفات عالیہ ہیں، وہ کسی اور شخص کو دے دینا. اسی طرح جو عبادات ہیں خالصتاً اللہ کے لیے، اس میں غیر اللہ کو شریک کرنا، نظر، نیاز، طواف ہیں اور دعا، ما فوق الاسباب، استعانت، یہ ساری چیزیں اللہ کا خاصہ ہے. تو اللہ رب العزت کی ان عبادات میں کسی غیر اللہ کو، خواہ وہ شخص ہو، حجر ہو، شجر ہو، درخت ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو یہ شرک کہلاتی ہے. اور عشق جو ہے اس کی ایک انتہا یہ ہے کہ انسان شرک جیسے سنگین کبیرہ گناہ میں بھی پھنس جاتا ہے. اس قدر اس کا جو محبوب ہے، معشوق ہے، وہ غالب آ جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں عشق کا ایک خطرناک جو مظہر ہے، وہ بدکاری، زنا ہے. ہاں جی. آپ کا کیا خیال ہے؟
کھڑے ہونے میں نیت کا تعلق ہے. اگر آپ کھڑے ہو رہے ہیں عبادت کی نیت سے وہ شرک ہے. اگر آپ کھڑے ہو رہے ہیں ایک رسم و رواج کے طور پہ تو وہ شرک نہیں ہے. ہاں تو ڈاکٹر صاحب نے پتہ نہیں کس سیاق و سباق میں کہا. بہرحال یعنی جو کھڑے ہوتے ہیں نا وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں ترانے کی، وہ ایک احتراماً ہے. سمجھ آئی نا؟ تو انما الاعمال بالنیات. جی تو زنا جو ہے یہ عشق کا ایک نتیجہ بد ہے بہت بڑا. تو اس کی شریعت میں کتنی مذمت کی گئی ہے، کتنے مفاسد ہیں، تو اس کا وہ ذکر ہے پیج نمبر 361 میں. 365 تک اس پہ آ جائیں. نظام عالم کی برہمی، انصاف کی بے برکتی، عظمت و عفت کی بربادی کا موجب ہے. زنا کے مقاصد نہایت خطرناک ہیں. اس سے دنیا میں بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسی خرابیاں جو مصلحت نظام عالم، حفظ انصاف، تحفظ آبرو، صیانت و حرمت اور عفت و عصمت کے سراسر خلاف اور منافی ہیں. ہر انسان کی بیوی، بیٹی، بہن، ماں کی عصمت خطرے میں پڑ جاتی ہے اور اس کے لیے سخت ترین عداوتیں اور بغض و کینہ پھیلنے کا اندیشہ ہے. زنا ان تمام خرابیوں کی جڑ ہے اور ان خرابیوں سے بچنے کی راہ میں زبردست روڑا ہے. اور ظاہر ہے زنا سے دنیا بھر کی خرابیاں وابستہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ قتل و خون ریزی کے مقاصد کے بعد زنا کے مقاصد کا درجہ ہے، اور اسی لیے قتل کے گناہ کے بعد زنا کے گناہ کا درجہ رکھا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول نے اپنی سنت میں قتل کے ساتھ ہی ساتھ زنا کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ کچھ پہلے پڑھ چکے. امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے لا اعلم بعد قتل النفس شيئا اعظم من الزنا. قتل نفس کے بعد زنا سے بڑا گناہ میں کسی گناہ کو نہیں سمجھتا. اور اللہ تعالیٰ نے زنا کی حرمتوں و ممانعات کی توضیح و تاکید اس قدر وضاحت کے ساتھ پیش فرماتا ہے. ارشاد ہوتا ہے والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل کرتے ہیں اور نہ ہی وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. تو شریعت نے اس موضوع پر بڑی سخت وعیدیں رکھی ہیں اور اس بے حیائی فحاشی کے دروازوں کو بند کیا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، قریب بھی نہ جاؤ. قریب انسان کیسے جاتا ہے؟ جب وہ ان راستوں کو اختیار کرتا ہے جو اس برائی کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان مذموم راستوں وسائل میں سے نظر بد ہے. نظر کو محفوظ رکھنے کا حکم صرف خواتین کو نہیں مردوں کو بھی ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. تو نظر ایک تیر ہے شیطان کا، تو اس نظر کو محفوظ رکھنے کے جو شرعی احکام ہیں انسان اس کے مطابق چلے گا تو وہ اس برائی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اب اس نظر بد کے بارے آ جائیں. نظر کی حفاظت 364 پہ. کیونکہ ہمہ قسم کی بدعملیوں اور بدکرداریوں کی ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے آنکھ کی حفاظت کا حکم دیا ہے. آپ کو وہ صحیح بخاری کا دوسری کتب احادیث کا واقعہ یاد ہوگا جب آپ حج کے موقع پر اپنی سواری پہ تھے اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ فضل بن عباس، آپ کے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی. تو ایک خاتون آ گئی، وہ ان کی طرف دیکھنے لگے تو آپ نے ان کا چہرہ پھیر دیا. یہ عہد رسالت ہے، عہد صحابہ ہے، اور ہم جس دور میں گزر رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. تو اللہ کی خاص رحمت جس پہ نہ ہو
وہ بڑی کہہ لیں کہ خطرناک حدوں کو چھو لیتا ہے. تو نظر کی حفاظت دراصل روح کی حفاظت ہے، دل کی حفاظت ہے. جی اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے آنکھ کی حفاظت کا حکم دیا ہے. دنیا کے تمام حوادث و واقعات کا مبدا نگاہ ہے. اس طرح کہ بڑی سے بڑی آگ کا مبدا ایک اتنی سی چنگاری ہوتی ہے. چنانچہ غور کرو، شہوت سب سے پہلے آنکھ کو مجروح کرتی ہے، اس کے بعد دل کی طرف رخ کرتی ہے اور دل میں خطرات جگہ بناتے ہیں. پھر انسان کے قدم کی طرف رخ کرتی ہے اور وہ گناہ کی طرف قدام کرنے لگتا ہے. اسی چیز کو ایک عربی ادیب نے بیان کیا ہے، لکھ لو یہ دو چند جملے. وہ کہتا ہے کہ یعنی یہ بے حیائی فحاشی کا آغاز کیسے ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. نظرۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء، 5 سٹیجز ہیں. یہ اس میں نہیں ہے یہ جملہ. سب سے پہلے نظریں 2-4 ہوتی ہیں، ایسی ہے نا. پھر اس کے بعد حال و احوال پوچھتے ہیں، سلامدہ ہوتی ہے. اس کے بعد فکلام، پھر گفتگو کے دروازے کھلتے ہیں. فموعد، پھر ڈیٹ کہتے ہیں اس کو، ڈیٹ پہ چلے گئے ہیں، ڈیٹ پہ یعنی ٹائم فکس ہو جاتا ہے کہاں ملیں گے. آج کل تو اللہ معاف فرمائے یونیورسٹیوں کا جو حال ہے آپ کو پتہ ہے. مجھے ایک اسٹوڈنٹ بتانے لگا، پہلی دفعہ میرے علم میں وہ بات آئی چند ماہ پہلے. کیا نام ہے وہ چک شہزاد کی طرف جو ہاسٹل ہے، نہیں چک شہزاد کی طرف ہاسٹل ہے ہیں، اس کا انہوں نے نام رکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ سٹی یا اس طرح کا ہاسٹل سٹی. تو وہ مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو وہاں لے جانا ہے کسی دن. میں کیا کہتا ہے بڑے خطرناک حالات ہیں، اللہ معاف فرمائے. یعنی ہاسٹل لائف جو اسٹوڈنٹ گزارتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں والدین کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. یہاں تک کہ ایک ہی ہاسٹل میں ایک ہی کمرے میں میل فیمیل رہ رہے ہیں، اس سے بڑی بے حیائی کیا ہے. اور پھر وہ ہوٹلوں میں آتے ہیں، کھانا اکٹھے کھاتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے I-8 کے ہمارے سیکورٹی گارڈ بتاتے ہیں کہ رات کو اس پارک میں ہاسٹل کی بچے اور بچیاں اکٹھی ہوتی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ ہے فموعد فلقاء، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر انسان حدوں کو چھو جاتا ہے. تو یہ خطرناک مراحل ہیں. تو یہ ذمہ داری ہے والدین کی، اساتذہ کی، سوسائٹی کی، اور بالخصوص وہ لوگ جو محض پیسہ کمانے کے لیے یہ بدکاری کے اڈے چلا رہے ہیں. ان کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے. محض ہر چیز پیسہ نہیں ہے. جو ہاسٹل جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ ایک میکنزم بنائیں، آداب بنائیں، شرائط بنائیں، لیکن ہر چیز کھلی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ میں اس لیے بیان کیا کہ یہ ساری چیزیں خطرناک ہیں. ان سے آگاہی، اویئرنیس، اور پھر ان سے بچاؤ کی تدابیر کرنی چاہیے. جی اسی بنا پر بعض بزرگوں نے کہا ہے یہ بڑی جامع عبارت ہے، پڑھیں اس کا ترجمہ. ہاں، جس نے ان 4 چیزوں کی حفاظت کر لی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا. جی اللحظات یعنی نگاہ، لحظات، لحظہ کسے ہے؟ جی دیکھنا. جی ایسے ہی ہے نا. نگاہ کا تیر جب چلتا ہے تو پھر دل و دماغ میں شیطانی خطرات، وساوس، پلاننگ ہے، سارا کچھ اس میں آتا ہے پھر. اور پھر الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے.
تو الفاظ پھر دل میں پیوست ہو جاتے ہیں. جس طرح برے الفاظ کا ایک اثر ہے، اسی طرح عشق مشوقی کے الفاظ، آپ اس کو آج کی زبان میں گانے کہہ لیں، شعر و شاعری کہہ لیں، تو اس کے بعد پھر اگلے قدم ہوتا ہے. یا آپ کہہ لیں کہ اسی روشنی میں وہ حدیث بھی سمجھیں کہ پھر انسان کی شرمگاہ اس کی تکذیب کرتی ہے یا تصدیق کرتی ہے. جی بس بندے کا فرض ہے کہ وہ چار دروازوں کی پوری پوری حفاظت کرے، ان دروازوں کی پوری پوری مستعدی کے ساتھ نگرانی کرے، کیونکہ ان کا دشمن انہی کمینگاہوں اور انہی دروازوں سے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کی آبادی کو تاراج اور تباہ و برباد. تو نظر کے بارے کہا گیا النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، نگاہ ابلیس کے ظاہر میں بجھا ہوا تیر ہے. تو اس نگاہ کی حفاظت بڑی ضروری ہے. اب آگے آ جائیں. آگے انہوں نے نگاہ کے بارے کچھ اشعار ذکر کیے ہیں اور کچھ پھر ان کا ترجمہ دیا ہے، اور ان کا خلاصہ یہی ہے کہ جو انسان پاک دامن رہنا چاہتا ہے وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اور یہ قرآنی حکم ہے، اور قرآنی حکم کسی بھی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. اب آگے آ جائیں چیپٹر نمبر 89، اور یہ آپ کہہ لیں کہ آج کے اس پروگرام کا ایک اہم چیپٹر ہے، وہ ہے مرض عشق کی دوا. پیج نمبر 424 424 پہ آ جائیں. مرض عشق کی دوا. اس کے بعد اب اگر کہا جائے کہ باوجود اس تمام باتوں کے آیا اس مہلک مرض کی کوئی دوا بھی ہے کہ نہیں، اس باطل جادو کے اتار کا کوئی مطلب ہے یا نہیں، ان مہلک خیالات کے ذریعے دفع کا کیا ذریعہ اور کیا طریقہ ہے، کیا اس کے لیے مقصود تک پہنچنے کی کوئی راہ ہے یا نہیں، کیا خواہش کا نشہ اتارنے اور اس نشے سے مکافہ حاصل کرنے کی کوئی شکل ہے یا نہیں، کیا کسی طبیب کے پاس مرض عشق کی دوا ہے، اور عاشق کے قلب میں جو مرض اپنی جگہ کر چکا ہے اور وہ اپنا دل کھو چکا ہے، اس کا کوئی علاج ہے، اور کیا وہ پھر اپنے قلب کا مالک ہو سکتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے قلب کو کھول کر اور کس طرح سے نصیب ہو سکتی ہے. اس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ محبوب کے بارے میں کوئی ملامت کرتا ہے تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے اس سے لذت اندوز ہوتا ہے، اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس بارے میں وہ اسلام ہو جاتا ہے، اس کا قلب زبان اور سے پکارتا ہے وقف الہوا بحیث انت فریسنی متأخر عنہ ولا متقدم، تیری محبت نے مجھے وہاں لا کھڑا کر دیا جہاں تو ہے، اب مجھے یہاں سے نہ کوئی پیچھے ہٹا سکتا ہے نہ آگے بڑھا سکتا ہے. یہ آپ دیکھیں، اگر آپ کو کسی عاشق مزاج انسان سے واسطہ پڑا ہو نا، وہ کچھ نہیں سنتا، کہتا مر جاؤں گا یا مار دوں گا. یہ کہہ لیں کہ آخری سٹیج ہے اس گناہ کی. اور اگلے صفحے میں انہوں نے مزید بڑی اچھی اچھی باتیں کہی ہیں، تو قبل اس کے میں آپ سے کچھ سنوں ایک دو باتیں. لفظ عشق جو ہے نا، یہ قرآن و حدیث میں کسی اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوا. اگر ہمارے ادبا شعراء نے، بالخصوص علامہ اقبال نے اس کا استعمال کیا ہے نا، تو وہ یعنی ایک مجازی معنی لیتے ہیں. عشق سے مراد جہاں بھی اقبال کے کلام میں عشق ملتا ہے نا، وہ یہ عشق نہیں جو قابل مذمت ہے. ان کی مراد ہوتی ہے جستجو، اسٹرگل، محنت، جوانوں میں ایک تحریک پیدا کرنا ہے، وہ اس معنی میں لیتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کلمے کو یا اس لفظ کو استعمال کرنے سے اوائڈ کریں. اس کی جگہ جو میں نہیں کہہ لیں کہ مناسب ممدوح لفظ ہے وہ محبت ہے، جو ہم نے بتایا، محبت اللہ سے بھی، اللہ کے رسول سے بھی. کسی حدیث قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ سے عشق کرو، اللہ کے رسول سے عشق کرو. یہ کسی اچھے یعنی معروف اور مناسب معنی میں استعمال نہیں ہوتا. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، یعنی جو اس لت میں پڑا ہوا ہے اس کو عاشق مزاج کہتے ہیں، تو عشق لڑانے والا ہے. تو
جو محبت ہے وہ معروف اور اچھے معنوں میں اس کا استعمال ہے. تو جس کو یہ مرض لگ چکا ہے اللہ اس کو شفا دے. اس کا کیا حل ہے؟ ایک تو یہ حل انہوں نے بتایا نا، آپ کی نظر میں کیا؟ پہلے آپ کا سوال سن لیں. ہاں بتائیں. شاباش. نام آپ کا کیا ہے؟ سیف صاحب. ہاں جی. ہم نے دیکھا ایک تنقید کی جا رہی ہے، لیکن ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں یا پھر ٹریڈیشنل نارم جو ہے کہتے ہیں کہ عشق حقیقی تک جو راستہ ہے وہ عشق مجازی سے ہو کے جاتا ہے. جیسے اردو کے شاعر ہیں وہ مطلب ایک ناکام عاشق تھے لیکن اللہ کا پھول حاصل ہوا. اس کی سر آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ بات تو میں نے آپ کو کہہ دی کہ عشق کا جو استعمال ہے یہ کسی معروف معنی میں میری معلومات میں نہیں ہے. باقی جو آپ نے بات کی نا عشق مجازی عشق حقیقی، یہ بعض صوفیاء کرام سے منقول ہے. وہ جب کہتے ہیں نا عشق حقیقی تو اس سے مراد وہ اللہ کی محبت لیتے ہیں، اور عشق مجازی یعنی دنیا کی چیزوں سے محبت. تو اس میں کسی انسان سے محبت بھی آ جاتا ہے. تو انسان عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی ہو، اس کو ہم دوسرے الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ محبت ہے. وہ محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی مخلوق سے، جس کو آپ چاہ رہے ہیں اس سے محبت بھی وہ آپ کی عبادت بن جائے گی. سمجھ آئی؟ یعنی عشق کو آپ ذرا تھوڑا سا ہٹائیں، عشق مجازی عشق حقیقی اس پہ علماء نے بحثیں کی ہیں، لیکن ہم نے اس مرض کا حل تلاش کرنا ہے، اور اس کے مختلف حلول ہیں، مختلف سلوشن ہیں اس کے. ان میں سے نظر کی حفاظت اور نکاح اور شادی اور روزہ رکھنا. یعنی ہر انسان اپنے سرکمسٹانسز کی روشنی میں کر لے کہ میں کیا حل کر سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإن له وجاء. یہ نوجوانوں سے مخاطب کر اللہ کے رسول ہو رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عشق محبت اور نکاح یہ جوانوں کا ایشو ہے. اس سے نکلنا کیسے ہے؟ فرمایا کہ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے مالی، بدنی، جسمانی طور پہ کہ وہ اپنے ہونے والی بیوی کو کھلا پلا سکے، روٹی کپڑا مکان کا بندوبست کر سکے، وہ نکاح کرے، شادی کرے. کیا ہوگا؟ آنکھ بھی محفوظ رہے گی، عزت آبرو بھی محفوظ رہے گی. اور اگر یہ نہیں کر سکتا، جس طرح کہ آج کل ایسے ہو رہا ہے، شادی کو، نکاح کو بڑا مشکل کر دیا گیا ہے اور بے حیائی کو آسان کر دیا گیا ہے. تو اگر کسی نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے شادی نکاح کے بغیر یا اس سے پہلے، تو اس کے لیے ہے روزہ. روزہ اس کی شہوانی خواہشات کو کنٹرول کرے گا. حدیث میں روزے کو کیا کہا گیا؟ الصیام جنہ. کیا معنی؟ ڈھال. ڈھال سمجھتے ہیں نا؟ یعنی پہلے زمانوں میں جب تیر و تفنگ ہوتے تھے، ہیں تلواروں سے مقابلے ہوتے تھے، تو ایک ہاتھ میں تلوار وار کرنے کے لیے اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال، ایسے سمجھ لو، ہیں بچاؤ کے لیے. تو یہ روزہ انسان کو شیطانی وسوسوں سے، ہتھ کنڈوں سے بچاتا ہے. تو یہ ایک حل ہے، کوئی تیسرا حل نہیں ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج کل لونڈیوں کا دور دورہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جائیں اسرائیل سے جہاد کریں، وہاں سے جو مال غنیمت آئے گا اس کو انجوائے کریں. سر دست یہ فروغ پذیر نہیں ہے، پہلے زمانوں میں ہوتا تھا. بعض اہل علم نے
مجرد زندگی گزاری ہے، شادی شدہ نہیں تھے وہ. ایک عالم نے کتاب لکھی ہے العلماء العزاب، یعنی وہ علماء جنہوں نے شادیاں نہیں کی. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جنسی تسکین کیسے پوری کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس وقت لونڈیاں ہوتی تھیں، وہ لونڈیوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے. تو آج کل یہ چیز ناپید ہے، تو اس کا حصول سر دس ناممکن ہے. تو اب اس مرض کا حل نکاح ہے یا پھر روزہ ہے، صبر ہے. جی بتائیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا نام کیا ہے؟ ذوالقرنین. آپ کا نام؟ عبدالصمد. ہاں اس سوال کا جواب دیں. آپ کیا سمجھا آپ نے؟ یہ سوال میں نے آپ سے کرنا تھا، آپ الٹا پڑ گئے. ہاں جی بتاؤ. شاباش. آپ کی کتنی عمر ہے؟ ہاں 16 سال. ایک جگہ رہتے ہیں اکٹھے ہی، یعنی قریب قریب ہی؟ چلو صحیح. ہاں بتاؤ آپ خلاصہ کلام. ہاں چلو اب ابھی تک مکمل ہونے والی، ابھی تک آپ بتاؤ نا، آپ کیا سمجھے؟ شاباش شاباش. جی جو آخری بات میں نے بتائی، تو اب یہ خواہش کیسے پوری ہو؟ ہاں یہ آپ کہہ لیں کہ جی دونوں آپشن ہوتے تھے. ہاں نکاح کیا تو بیوی بن گئی، وہ نکاح ضروری نہیں ہوتا تھا. ہاں وہ ایک کہہ لیں کہ مال و متاع ہوتا تھا، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ٹرانسفر ہوتی تھی، نقل انتقال ہوتا تھا، جس طرح زمینیں انتقال ہوتے ہیں زمینوں کا. ہاں جی ہاں جی یہ کلچر تھا. جی تو یہ اب کلچر نہیں ہے. جی اچھا جی. تو اب آگے آ جائیں. انہوں نے محبوب مکروہ چیزوں کا ذکر کیا ہے. محبت کی اقسام 454 پہ آ جائیں. 454 جی. ہاں جی. محبت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں جن کے مابین فرق و امتیاز واجب و ضروری ہے، اور جو لوگ اس راہ میں بھٹک جاتے ہیں وہ ان اقسام محبت کے مابین تمییز و تفریق نہ کرنے کے سبب ہی سے گناہ ہوتے ہیں. محبت اللہ سے محبت کرنا. یہ غور سے سنیں، یہ جو سوال تھا نا عشق مجازی عشق حقیقی، اس کا بھی اس میں جواب ہے. جی صرف اتنی محبت عذاب الہی سے نجات پانے اور ثواب آخرت سے فائز الحرام ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے محبت کو مشرک کافر زمین پرست اور یہودی بھی رکھتے ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس سے محبت کرنا، اور یہی محبت انسان کو اسلام میں داخل کرتی ہے اور خود اسے نجات دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دوست وہی ہے جس کے اندر یہ محبت زیادہ پائیدار اور زیادہ شدید ہو. سو الحب للہ والحب فی اللہ، یعنی جو محبت صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ ہی کی راہ میں ہو، یہ محبت اس امر کو لازم اور واجب کر دیتی ہے کہ بندہ ہر اس شے سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور یہ محبت بھی اس وقت صحیح ہے جب کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے محبت کرے اور اللہ کی راہ میں محبت کرے. چہارم وہ محبت جو اللہ کی محبت کے ساتھ کسی دوسرے سے بھی محبت کی جائے، یہ مشرکانہ اور شرکیہ محبت ہے. جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور وہ محبت اللہ کے لیے اور اس کی مرضی کے مطابق نہیں اور اللہ کے دین کے لیے بھی نہیں، تو اس کے یہ معنی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا شریک و سہیم بنا رہا ہے. یہ بھی یعنی عشق کا خطرناک نتیجہ ہے. اور کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ کیا
عشق سے یا غیر اللہ سے محبت سے انسان شرک میں بھی مبتلا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ خطرناک سٹیج ہے، یعنی جہاں جہاں اسے اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، تو وہ اپنے معشوق کو یاد کرتا ہے، اس کا دین دنیا دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ جی محبت کی ایک پانچویں قسم بھی ہے جس سے ہمیں بحث نہیں، اور وہ طبعی محبت ہے۔ اس محبت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طبعی مقتضیات سے ہیں۔ مثلا پیاسا اپنی پانی سے محبت کرتا ہے، بھوکا روٹی سے محبت کرتا ہے، ایک شخص نیند سے اور اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت مضمون نہیں جب تک کہ یہ محبت اسے ذکر الہی سے غافل نہ کر دے اور اللہ کی محبت سے بھٹکا کر اپنے اندر سے رجحان نہ دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مسلمانوں تمہارے اموال اور اولاد کو اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ اور اللہ کا ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ جن کو اللہ کی یاد سے نہ تجارت روکتی ہے اور نہ خرید۔ صفحہ نمبر 511 پہ آ جائیں، دوائی عشق۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مرض سے نکلنے کے دو پہلو ہیں۔ ایک کا تعلق ہے نظریاتی طور پہ، تربیتی طور پہ اور تزکیہ نفس کے حوالے سے، ذکر الہی، اللہ کی محبت۔ انسان کا مطلوب و مقصود اللہ کی محبت ہو، جس نے مجھے پیدا کیا میں نے اس کی رضا حاصل کرنی ہے۔ یہ ہے فکری پہلو، اور دوسرا عملی پہلو وہ نکاح ہے۔ نکاح کو آسان کیجئے اور اس کو پروموٹ کیجئے، بر وقت کیجئے، تو انسان اس مرض سے نکل آئے گا۔ اب آپ دیکھ لیں، ہمارا نکاح عموماً 25 سے 35 سال کی عمر میں ہو رہا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مختلف بہانے ہیں، بزنس، جاب ہیں، ابھی اس کی پی ایچ ڈی رہتی ہے، ابھی اس کا ایم فل رہتا ہے، ابھی اس نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، یعنی کہ سب کچھ دنیا میں دیکھ کے کہتے ہیں کہ نکاح کی طرف آ جاؤ۔ یہ غلط تصور ہے۔ ماہرین اخلاقیات یا ماہرین خاندانی سسٹم وہ کہتے ہیں کہ صحیح نکاح کا جو وقت ہے وہ 16-17 سال کی عمر سے لے کے 22 سال تک۔ کیوں جی حفظ صاحب ایکٹیو ہوئے ماشاء اللہ۔ صحیح عمر کا جو ہے، باقی سارے غلط تصورات ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، 25 سال کے بعد ریورس شروع ہو جاتا ہے انسان کا، تو جو اس کا جذبہ محبت ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو نیک اولاد دینی ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اس نے اپنے ایمان، عفت، عصمت کو محفوظ کرنا ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ نکاح کو محض شہوانی خواہشت کا ذریعہ نہ سمجھا جائے، یہ ایک عبادت ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں وہ اس میں بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اسے عبادت کے طور پہ لیں گے نا تو معاشرے میں خیر پھیلے گی، آسان ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ خیر النکاح ایسر، نکاح میں جس قدر سادگی ہے، کم خرچہ ہے، اسی قدر آسان خیر و برکت ہوگی۔ اب میں آپ سے متعلق ایک بات کہنا چاہوں گا نکاح کو آسان کرنے کے معاملے میں، یعنی یہ چند دن پہلے بھی سوال آیا کہ اس مرض کا حل کیا؟ میں نے کہا نکاح۔ پھر اگلا سوال کہ نکاح کو کیسے آسان کیا جائے؟ میں نے کہا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نوجوانوں پہ، خواہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ انڈیا میں چند ماہ پہلے، بلکہ 2-3 سال پہلے، میں نے لیکچر سنا ایک پروفیسر کا، ہزاروں کی تعداد میں وہ اسٹوڈنٹ تھے۔ اس نے ان کو ایک بات شیئر کی اور وعدہ کیا کہ اصلاح معاشرہ کی گردان ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ
معاشرے میں سوسائٹی میں خیر پھیلے، سوال یہ ہے کہ میرا اور آپ کا کنٹریبیوشن کتنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہو کہ آپ شادی کے وقت جہیز کا مطالبہ نہیں کرو گے؟ بہت سے نوجوانوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ یہ سوال جوانوں کے لیے بھی ہے، پیرنٹس کے لیے بھی ہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ نکاح کو ہم نے مشکل کیوں بنایا ہے؟ یہ ہمارے فرسودہ رسوم و رواج، شریعت نے تو صرف 2 ایجاب و قبول کہا ہے، یا اس کی جو آداب ہے، شرائط ہیں، حق مہر ہے، گواہ ہیں، ولی الامر ہے۔ تو لڑکا اور لڑکے والے نہ خود جہیز کا مطالبہ کریں اور نہ ہی لڑکی والے اس ٹو میں رہیں کہ ہمارا ایسا داماد ہو جس سے ہماری 7 نسلیں فکر معاش سے آزاد ہو جائیں، اس کا بینک بیلنس ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو۔ میرٹ ہے نکاح کا، وہ ہے دین اور اخلاق۔ اذا آتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ۔ جس کے دین اور اخلاق سے، اس حدیث میں اخلاق کا پہلے ذکر ہے، کیونکہ اخلاق کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ تو نکاح شادی 2 فیملیز کو اکٹھا کر رہا ہے۔ تو یہاں کہا کہ جس کے اخلاق اور دین سے تم راضی ہو، کوئی ایسا میسج آ جائے لڑکے کی طرف سے، دین و اخلاق بہتر ہے، شادی کر دیا کرو، نہیں کرو گے فتنہ فساد ہوگا، جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے لڑکے کا معیار، اخلاق اور دین۔ اور دوسری حدیث میں دین کا ذکر پہلے ہے، تو اخلاق بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اور لڑکی کے بارے کیا؟ تنکح المرأۃ لأربعین لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ تو دین کو ترجیح دینا حسب و نسب پہ، حسن و جمال پہ، اسٹیٹس پہ، یہ ایمان ہے۔ تو یہ میرا اور آپ سب کا سوال ہے، کیا ہم اس کرائیٹیریا کو فالو کر رہے ہیں؟ تو شادیاں ہم نے خود مشکل بنائی ہوئی ہیں، اور شادی سے ہٹ کے پھر جو گناہ ہیں اس کی دلدل میں ہماری نوجوان نسل بہتی جا رہی ہے۔ تو یہ سوال سوسائٹی کے سامنے بھی رکھنے والا ہے، پیرنٹس کے بھی، اور جو اہل اقتدار ہیں اور جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے ان کے سامنے بھی، کہ نوجوانوں کے لیے نکاح کو آسان کیا جائے اور جو بے حیائی فحاشی کے اڈے ہیں ان کو بند کیا جائے۔ تو اس سے معاشرے میں خیر پھیلے گی انشاءاللہ العزیز۔ جی یہ دعائے عشق ہو گیا، اس کا خلاصہ میں نے بتا دیا۔ اب آ جائیں مقامات عشق، صفحہ نمبر 519 پہ۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بڑی عمدہ باتیں 2-3، جو عشق کا بھوت ہے اس کے کتنے نقصانات ہیں، اس کو 2-3 منٹوں میں پڑھ لو 512 میں۔ یہ معلوم ہے کہ عشق اور صورت پرستی میں نہ کوئی دینی مصلحت موجود ہے نہ دنیاوی، اور اگر اس میں کوئی مصلحت موجود بھی ہو تو اس سے کہیں زیادہ اس کے اندر دینی دنیاوی مقاصد موجود ہیں۔ صورت پرستی سے مراد کوئی خوبصورت چہرہ نظر آ جائے اس پہ نظریں ٹکی رہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلاف امت سے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، ان کے اقوال بھی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا بے ریش، عربی میں اس کو امرد کہتے ہیں، خوبصورت چہرہ، ان کے سامنے کوئی خوبصورت بچہ آتا تھا نا، وہ چہرہ پھیر لیتے تھے، اور بعض نے لکھا کہ یہ عورت سے بھی خطرناک ہیں۔ صورت حسن پرستی اسی کو کہتے ہیں۔ تو انسان اوائڈ کرے، حتی الامکان اپنی نظر کو محفوظ رکھے۔ جی جی
کیا کہ آج کل کے دور میں جو شادی ہے وہ 16 سے 22 سال 25 سال کے درمیان، جبکہ اب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہے وہ 25 سال کی عمر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ان کی باقی نکاح 50 سال کی عمر کے بعد. تو جیسے اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے پھر ایک اور ذکر کیا کہ کئی تاریخ میں علماء ملتے ہیں جنہوں نے مشاہدہ زندگی گزاری. تو ہم اس کے علاوہ اپنی زندگی میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ شادی اپنے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی لے کے آتی ہے. تو اگر کوئی بندہ جو ہے تعلیم کے میدان میں یا کسی بھی میدان میں اپنے آپ کو سرو کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اسے بہت ساری ذمہ داریوں سے اوائڈ بھی کرنا پڑے گا. تو کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حالات اور انوائرمنٹ کو بہتر بنایا جائے یا تربیت پہ زیادہ فوکس کیا جائے؟ شادی یقیناً ہر ایک کے لیے یہ فارمولہ نہیں ہو سکتا، لیکن بہتر تو اس سے یہی لگتا ہے کہ تھوڑی سی میجورٹی لڑکے میں زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ فیملی کی زندگی کو بہتر انداز میں لیڈ کر سکے. بالکل آپ کی بات بجا ہے. جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حوالہ دیا ہے نا، اور جو میں نے بات کہی ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. شریعت میں شادی کی فکس ایج مقرر نہیں ہے. ہاں بلوغت لڑکے کے لیے ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی ہے 25 سال کی عمر میں پہلی، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس سے پہلے یا بعد میں غلط ہے. 25 سال ہی کو لینا یہ کہہ لیں کہ کوئی لازمی نہیں ہے. اور جو بات آپ نے کہی ہے کہ بچے میں سنجیدگی آنی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. 16 سال 18 سال 20 سال وہ میچور ہو جاتا ہے. آج کل تو 8-9 سال کے بچے میچور ہو رہے ہیں. اور والدین جو ماشاءاللہ 8-9 بچوں کے 4-5 بچوں کے والدین ہیں، ایک جی کے آنے سے ان کی معیشت میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ باتیں تب یعنی کنسیڈر ہوں گی جب سادگی ہوگی، اسلام کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، بہت بڑی بڑی خواہشات نہیں ہوں گی. اور یہ بات ہو رہی ہے ایک مرض کے دوا کے حوالے سے، بجائے اس کے کہ ہمارا نوجوان بچہ بچی 5-6 سال غلط محبت میں رہیں، مرض عشق میں مبتلا رہیں، اپنی دنیا اور آخرت برباد کرتے رہیں. تو اس سے بہتر نہیں کہ انسان شادی کر لے. اور شادی کرنے کے بعد دروازے کھلتے ہیں، یہ یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا، آپ کے سوال سے جڑا ہوا یہ جواب ہے کہ ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، شادی ایک ایگریمنٹ ہے، ذمہ داری ہے، وہ ایک فیملی کا یونٹ بننے جا رہا ہے. شادی ایک وسیلہ معیشت بھی ہے. قرآن اور حدیث میں دونوں میں اس کا ذکر ہے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر شادی کرنے والے مرد عورت غریب ہیں، اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. اور حدیث میں کیا ہے؟ 3 آدمی ان کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے. یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے اور اللہ اپنی ذمہ داری کو بیان کر رہے ہیں. اللہ پہ واجب ہے، حالانکہ اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہو سکتی. ان میں سے ایک شخص کیا ہے؟ الناکح الذی یرید العفاف. وہ شخص جو نکاح کرتا ہے اپنی عفت عصمت کے تحفظ کے لیے. اچھا، اب یہ بات ہوگی، اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. اب پریکٹیکل میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نام ہے آپ کا؟ فیصل صاحب. کتنی عمر آپ کی؟ 37 سال. ماشاء اللہ. کتنے بچے ہیں؟ ماشاء اللہ. اچھا، آپ یہ بتائیں، منگنی سے پہلے، نکاح سے پہلے، رخصتی سے پہلے، اولاد سے پہلے آپ کی معاشی حالت خراب تھی؟ اور کیا شادی کے بعد بہتری آئی یا نہیں؟ آپ نے کس عمر میں شادی کی؟ 25 سال. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. بعض
اہل بصیرت علماء نے اور اپنے تجربات کی روشنی میں یہ کہا کہ 40 سال تک انسان کو دادا ابو یا نانا ابو بن جانا چاہیے. تجربہ کر کے دیکھیں, وہ انجوائے کرے گا اپنی لائف کو. یہ جو شادی نکاح کا بوجھ ہے نا, یہ ہمارے رسم و رواج نے ہمیں دبایا ہوا ہے, ورنہ شادی آسان ہے. ہم بہت لمبا نہ سوچیں, اور یہ ہمارے عموماً ایسے ہی ہے. 22 سال 25 سال 30 سال تک بھی نوجوان ہیں. ابھی مجھے پروفائل آئی پرسوں, 45 سال کا نوجوان ہے. اس نے ابھی تک شادی نہیں کی اور رشتہ مانگ رہا ہے. اب اس کو 40 سال ہی کی ملے گی نا. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں ہماری تربیت سے, عقیدے سے, ایمان سے. اچھا, مزید نکاح کے بارے, یعنی کب واجب ہے, کب حرام ہے, کب مکروہ ہے, کب مستحب ہے, اس کی فقہاء نے تفصیلات بتائی ہیں. جب انسان کو خطرہ ہو کہ میرا ایمان, میرا دین, میرا اخلاق ڈیمیج ہونے جا رہا ہے, خواہ وہ 16 سال کا ہے, 14 سال کا ہے, اس پہ نکاح فرض ہے. اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ میں دین و اخلاق کو محفوظ رکھ رہا ہوں, 25 سال کا بھی ہو جائے, اگر برداشت کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. اور ہاں, اگر انسان کو پتہ ہے کہ نکاح کے بعد میں اس ذمہ داری کے اہل نہیں ہوں, میں اپنی اہل و عیال کا خرچہ پورا نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے بھی نکاح جائز نہیں ہے. ان حالات میں پیرنٹس, ولی الامر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں اور ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. جی اچھا, یہ بس تھوڑا سا 2-3 پوائنٹ سن لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس مرض سے بچائے. جی, دین کا مصیبت زدہ ہونا, معاشی غلام بے نام, دینی و دنیاوی مسائل سے غفلت, دنیا و آخرت کی آفتیں, ذہن کی خرابی, حواس باختہ. اس کو آپ لکھ لیں غالب کی زبان پہ. یہ جو عشق معشوقی کے نقصانات ہیں نا, وہ غالب نے کیا کہا تھا, یاد ہے کسی کو؟ عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ کام کے. اچھا, دوسرا ساتھ ہی ہے, جس کو ہو خیال عزت سادات, وہ اس گلی میں کیوں جائے. یعنی یہ آپ کہہ لو کہ عشق معشوقی کے جو نقصانات ہیں نا خطرناک, اس کا انہوں نے اس شعر میں اظہار کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے سب کو محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جی, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی سر, ڈاکٹر صاحب بھائی نے بات کی اور آپ نے بھی اس کا حوالہ دیا میچورٹی کے حوالے سے کہ بچے میں اب جلدی میچورٹی ہو رہی ہے. میچورٹی سے مراد صرف اس کی شہر جسمانی ضرورت کے لحاظی معاملات ہے, اس کی سینسبلٹی وغیرہ ہے. میں مثال دوں گا, میں لاسٹ ایئر اپنے بیٹے کے یہ رشتہ لینے کے لیے گیا. میں تھا, میرا سالر تھا, مسز بھی تھی, بیٹا بھی تھا. جب ہم وہاں پہ رشتہ لینے کے لیے گئے ہیں تو اس مدد جاہد نے ہمیں بٹھایا اور آپ کہا کہ آپ میں سے کس نے شادی کرنی. ٹھیک ہے, اب میں اپنے سالر کو دیکھ رہا ہوں, بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, اس کے لیے ہمارا ہے. تو کہتے ہیں یہ تو مجھے کمارا لگتا ہے. یعنی کمارا ہی اس نے کہا جی گاڑی آپ کی ماشاء اللہ بڑی اچھی ہے, کون ڈرائیو کر کے آئے. تو اس میں میرے سالے نے کہا میں کرتا ہوں, آپ اس بچے کو نہیں کی کہیں مار دے گا, نقصان کر دے گا. میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے. کہتے ہیں اس عمر کی شادی کا بھی یہی نتیجہ ہے. کتنی عمر تھی؟ اچھا صحیح. تو وہ کہتے ہیں جی میری 10 بیٹیاں ہیں الحمدللہ, اور
آج آپ میرے گھر میں پانی پی رہے ہیں، میں نے جتنے نکاح کیے ہیں مسجد میں کیے ہیں، جو جس کو پانی کی پیاس ہے ٹوٹیاں لگی ہوئی، کہتے ہیں میرا 10 روپیہ بھی خرچہ نہیں ہوا، اور میرے 2 داماد میری عمر سے بڑے ہیں، ماشاء اللہ، سیکنڈ میرج والے کو، تھرڈ میرج والے کو بیٹی دیتا ہوں، اللہ اکبر. ہمارا لڑکا لے کے آ گئی. اچھا، اب میرا سوال صرف یہ ہے آپ سے، یعنی ایک واقعہ. جی 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 جی، صحیح صحیح. اس سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کی بیٹی ہے 15 سال کی، اب وہ تلاش کرتا ہے اس بزنس مین کو یا جس نے سیکنڈ میرج کرنی ہے، ظاہر بات ہے 35 40 45 سال کی عمر کا ہوگا، تو وہ اپنی بیٹی کو جو 15 سال کی بچی ہے، کیا اس کی اپنی خواہشات یا اپنا اس کا کوئی کانسیپٹ یا کچھ یہ نہیں ہوگا بچی کا کہ میرا کام اس طرح کا ہونا چاہیے، یا گبرو ہو نوجوان ہو، تو کیا یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ انما الاعمال بالنیات، نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر اس کی یہ نیت ہے کہ میں سیکنڈ میرج کے طور پہ اپنی بیٹی کی شادی کروں مال و دولت کے لیے صرف، یہ تو درست نہیں. اگر وہ اس نیت سے دے رہا ہے کہ وہ میچور ہوگا اور میری بیٹی کا زیادہ خیال کرے گا، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جائز ہے یہ. اگر لڑکی بھی راضی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا آپ نے حوالہ دیا، 25 سال سے آپ نے آغاز کیا شادی کا، تو پھر پتہ آپ نے 50 سال سے لے کے آخری عمر تک کتنی شادیاں کی؟ 9 یا 10 کی ہے نا، مختلف روایات ہیں. اس گوشہ سیرت سے اور دوسرے اسباب عوامل کے تناظر میں بعض بچی والے بھی سمجھتے ہیں کہ آزمودہ تجربہ کار شخص کے ساتھ ہماری بیٹی خوشحال رہے گی، مطمئن رہے گی، تو کوئی حرج نہیں اس میں. شریعت نے اس پہ پابندی نہیں لگائی عمر پہ، یہ یعنی بات ہے. تو اگر وہ اس کے یہ سینس ہے کہ میں ایسا میرا داماد بنے جو دین و اخلاق کا پابند ہے، عمر کا اس نے لحاظ نہیں کیا، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک کہہ لیں کہ تصور ہے کہ اگر کسی بڑی عمر والی شخص سے کوئی چھوٹی عمر کی لڑکی شادی کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عیاش پرست ہے، اور اگر وہ منہ کالا کرتا رہے، زنا کرتا رہے، اس کو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. یہ ہماری سوچ کا فالٹ ہے. تو شریعت نے جو آپ کے لیے جائز قرار دیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی عمر میں کتنا فرق تھا سب کو پتہ ہے. ابھی چند دن پہلے ایک بہت بڑے عربی عالم کی طرف سے یہ آیا اسٹیٹمنٹ کہ عندی رغبہ فی الزواج، وہ مور دین 80 ہیں، کہتے ہیں کہ میری شادی میں رغبت ہے، دوسری شادی یا تیسری ہوگی. کیوں؟ لعفاف النفس ولسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عفت عصمت کو محفوظ کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. آپ نے آخری عمر میں شادیاں کی، سیکنڈ کی اور بھی کی، اور آپ نے باقی امت کے لیے 4 تک عدد مقرر کر دیا. تو ان چیزوں کو اگر ہم شریعت کی روشنی میں سمجھیں گے تو بڑی حد تک ہم ان اشکالات سے نکل جائیں گے. بارک اللہ فیکم. جی بتائیں جی. یہ 9:30 نماز ہے نا، چلے 5 منٹ اور کر لیتے ہیں. جی یہ آج کل بیویوں کو اپنے خاوند جہاز کی عورت ہے وہ شکایتیں نوازنے کی ہمارے دنیا ہے، بیویاں اپنے شوہروں کی شکایتیں نوازنے. ٹھیک ہے جی. جو میاں وہ ہماری طرف رغبت نہیں کرتے اور جو ہے جی وہ دوسری طرف جاتے ہیں. مطلب موبائل میں، ہاں جی، یہ دونوں میں فالٹ ہے، دونوں میں فالٹ ہے. بیوی وہ بھی موبائل پہ لگی ہے، شوہر بھی موبائل پہ لگا. ہر چیز موبائل میں موجود ہے، ہر طرح کی چیز. اچھا وہ نہ وہ کہتی ہے کہ ایک طرف یہ قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دوسری طرف یہ عادات ہیں، یا پھر وہ آفس جاتے ہیں، سیکٹری ہے، یا وہ
اس کی طرف دائیں دکھا لی نہ بھی دکھا لی اور اس نے انگلیاں کو بنایا تھا بیوی نے گھر میں اپنا اسکارف پہنا ہوا تو نہیں بات ہے اس کو تو بیویاں کہتی ہیں ان کو تو ہم سے وہی نہیں ہے مطلب دیدی نہیں کرتا یہ سدیدو وقاربو، مفاہمت مشاہلت کرو ہیں. تو یہ بیویوں کی جو شکایتیں ہیں نا یہ شروع سے چلی آ رہی ہیں. سورۃ المجادلہ کا آغاز یہی اس کا پس منظر ہے نا. تو شکایات ایک سے بھی ہوتی ہے، دو سے تین سے بھی ہو سکتی ہے. تو ان معاملات میں یہی ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا ہو، وہ بیوی کے حقوق ادا کرے، اللہ سے مدد لے، تو پھر اللہ بھی انشاءاللہ اس کی مدد کریں گے. جی 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 اس کے ابو تو نہیں یہاں موجود ہے، کہاں کریں بات کریں. آپ ابھی آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ ہاں جی، تو آپ اپنے ابو سے مشورہ کریں. نہیں کوئی حرج نہیں، کوئی بھی بات، یعنی کئی ایسے واقعات ہیں، یعنی مناسب عمر میں بچہ بچی کہتے ہیں شادی ہو جائے ہماری، تو والدین آگے سے جوتا پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لڑکا خراب ہو گیا ہے. استغفر اللہ. یعنی باقی وہ جو غلط کام کر رہا ہے اس میں خرابی نہیں ہے، اور نکاح جائز شرائط کے مطابق کر رہا ہے وہ خرابی ہو گئی. تو بس یہ تھوڑی سی نا ذہن سازی کی ضرورت ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کو سنتے ہوں گے آپ ان کی کتاب پڑھو، 4 شادیاں کیوں. ہاں کون؟ ہاں یہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اوپر سے مصیبت ٹپکی ہے نا. تو لیکن شریعت اس میں اس کی کوئی بعض لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی اس بل کی. جی شکیل صاحب. ہاں جی صحیح. ہاں جی، اس کا خلاصہ کا کلام یہی ہے کہ انسان کو اپنی دل کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور جس قدر اس کا دل پاک صاف ہوگا اسی قدر اس کو عبادت کے میں لذت حلاوت نصیب ہوگی. اور دل کی صفائی طہارت کے لیے مختلف وسائل ہیں، ان میں ذکر الہی ہے، 5 اوقات کی با جماعت نماز کا اہتمام ہے، صبح و شام کے اذکار ہیں. اور جو اس مرض میں مبتلا ہے اس کے 2 حل ہیں. اگر اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، شادی کے قابل ہے، وہ شادی کرے، نہیں تو روزہ رکھے. اس سے روح بھی پاک صاف رہے گی، اس کا دل بھی یکسو رہے گا، اور جو قرآن و حدیث میں اللہ نے وعدے کیے ہیں ہم سے اس پہ یقین کامل ہو. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، بہت سے نوجوانوں کے نفسیاتی، اخلاقی، روحانی امراض کا ایک مستند حل نکاح ہے. نکاح کی برکات ہیں، جو نکاح دین و اخلاق پر ہو. یہ آپ اسے ایک بطور علاج بھی لیں، بطور عبادت تو ہے ہی ہے نا. تو نکاح سے انسان کا ایمان بھی محفوظ، نظر بھی محفوظ، اور عفت و عصمت بھی. اگرچہ ہم نے کرنا نہیں ابھی اپنے بچوں کا، ہیں ایسے کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ بس 30 سال کا ہو جائے، 32 سال کا ہو جائے، کھانے پینے کے اور کمانے کے قابل ہو جائے. اگر بھائی آپ، بعض ایسے بھی فیملیز ہیں والدین کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو سپورٹ کروں گا، آپ نکاح کریں، تو اس سے بڑی آفر اور کیا ہو سکتی. نکاح کر لے اور پھر اللہ پہ یقین کرے کہ اللہ نے وعدہ، اللہ تو نے وعدہ کیا ہے. اگر شادی نکاح کے بعد
معاشی حالت خراب ہوتی ہے نا، وہ نکاح وجہ نہیں ہے، وہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، نیت میں فساد، اللہ کی نافرمانی۔ تو جو نکاح کے بعد اللہ نے وعدے کیے ہیں، اس کے رسول نے کیے ہیں، وہ پورے ہوں گے۔ اور اس کی پریکٹیکل مثال میں نے ان سے پوچھی، کہاں کیا نام آپ نے بتایا تھا؟ فیصل صاحب۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک جو شادی شدہ ہے، بال بچوں والا ہے، وہ جائزہ لے لے، پہلے میری کتنی آمدن تھی، شادی کے بعد، اولاد کے بعد، نانا دادا ابو بننے کے بعد اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ سوال ہر ایک کو جواب مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی آفات سے اور برائیوں سے، گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خالصتاً محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ ہمارے دل نور کتاب و سنت سے منور رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی زبان سے ایسا جملہ نکل گیا ہے جو خلاف حقیقت ہو، خلاف دلیل ہو، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور جو ہم نے سنا ہے اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی اس قسم کا پروگرام ہو، اس میں نیت یہی ہو کہ میں نے اپنے علم نافع اور عمل صالح میں اضافہ کرنا ہے۔ محض سننا، ذہنی تفریح کو انجوائے کرنا، یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ انسان اپنی روح کو، اپنے دل کو پاک صاف رکھنے کی نیت سے آئے ہیں، سنیں، اور پھر جو ہم نے سنا ہے، جو اچھی باتیں لگی ہیں، اس کو آگے پروموٹ کریں۔ یہی ہے تواصی بالحق، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، وصیحت کرنا، تو اس طرح چراغ جلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس مجلس کو، محفل کو، ہم سب کے لیے وسیلہ علم نافع، ذریعہ عمل صالح، توشہ آخرت بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔